نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے خوب جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بن جاؤ، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو یقیناً وہ ان لوگوں کی بہت بخشش کرنے والا ہے جو بار بار اس سے توبہ کرتے ہیں۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور تم رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور محتاج کو بھی اور مسافر کو بھی دو۔ ولا تبذر تبذیرا، اور لغو کاموں میں، فضول کاموں میں خرچ نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً فضول کاموں میں خرچ کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ، اور اگر تمہیں ان سے کسی وقت منہ موڑنا پڑے، ابتغاء رحمۃ من ربک، اس وجہ سے کہ تم اپنے پروردگار کی طرف سے کسی رحمت کی امید میں ہو، فقل لہم قولا میسورا، تو ان سے نرم بات کہو۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آج کی جو پہلی آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم۔ اب والدین کی اطاعت کی بات ہو یا ان کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہو، تو یقیناً اس میں انسان سے غلطی، کمی کوتاہی یا آگے جتنے بھی احکام آنے والے ہیں ان احکام کی اطاعت میں، ان پر عمل کرنے میں بندے سے یقیناً غلطی واقع ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ان تکونوا صالحین، اگر تم اصلاح کر لو، درست ہو جاؤ، نیک بن جاؤ، اپنے آپ کو پلٹ لو اور توبہ کر لو، تو اللہ کی ذات سے پھر نا امید مت ہو، کیونکہ للأوابین غفورا، وہ جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں، کثرت سے اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، وہ ان کی خوب بخشش کر دیتا ہے۔ ان کی غلطیاں، ان کی کوتاہیاں وہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ تو کوشش انسان کو ساری کرنی ہے، اعمال پورے ادا کرنے ہیں اور اس کی کوشش میں لگے رہنا ہے۔ پھر اگر نفس کبھی حاوی ہو جاتا ہے، شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے اور انسان بہک جاتا ہے، تو کان للأوابین غفورا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینی چاہیے، اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور وہ بار بار جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں ان کی خوب بخشش کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاش کی نماز ہے اس کے ادا کرنے والے کو اوابین فرمایا ہے، کہ یہ جو چاش کی نماز ہے یہ اوابین کی نماز ہے۔ اسی طرح جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، ان سے یہ بات منقول ہے کہ جو مغرب کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد جو نوافل ادا کرنے والے ہیں یہ بھی اوابین کی نماز ہے۔ تو دونوں نمازوں کے اوپر اوابین پڑھنے والے جو اس کے ہیں ان کو اوابین میں شمار کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والے ہیں، اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ان نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔
چاش کی نماز جو ہے وہ تقریباً جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ جو سورج طلوع ہونے کے وقت سے لے کر جو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس کو 2 حصے کر دیے جائیں، جو دوسرا حصہ ہے اس کا جو پھر آخری حصہ بنے گا وہ مستحب وقت ہے، ورنہ دوسرے حصے میں اس کو ادا کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صبح ہی اشراق کے ساتھ ہی اس کو ادا کر لے، تب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا بہتر وقت، مستحب وقت، مسنون وقت کیا ہے؟ تو آج کے دور میں سمجھ لیں 11 بجے کے قریب، 11:30 بجے قریب جو ہے وہ بن جاتا ہے، تو وہ تقریباً وہ اتنا وقت بن جاتا ہے، اس میں اس کو ادا کر لینا چاہیے۔ تو چاش کی نماز کم از کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے 8 بھی پڑھی ہیں، تو 2 رکعتیں جو ہے اس کی کم از کم ابتدا ہے۔ اس کی جو ہے وہ کبھی کبھی اس کا انسان کو کوشش کر لینا چاہیے۔ آگے فرمایا آت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، اور آپ جو ہے قریبی رشتہ دار ان کے حق ادا کرو۔ اب یہ آگے ایک اور حکم آ رہا ہے، پہلے توحید کا حکم تھا، پھر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم تھا، اب یہ تیسرا حکم آ رہا ہے کہ آت ذی القربی حقہ، جو رشتہ دار ہیں قریبی ان کے حقوق ان کو پورے پورے ادا کرو۔ اب یہاں پر جو حقوق کی ادائیگی مراد ہے، اس سے مراد جو نفلی ہیں وہ مراد ہیں، جو وجوبی ہیں وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ کی مد میں آ جاتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور جو وجوبی منت کا حکم ہے وہ الگ سے آ گیا، نظر کو پورا کرو وہ الگ سے حکم آ گیا۔ تو یہاں پر جو مراد ہے کہ بعض اوقات عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اگرچہ کچھ چیزیں لازم نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اخلاقاً مروتاً ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی خبر گیری کرنا، اس کا اہتمام کرتے رہنا، ان کے حقوق ادا کرتے رہنا، یہ بندے پر اخلاقاً ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو رشتہ دار ہیں قریبی ان کے جو حقوق ہیں وہ واجب کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ یہ وہ مواقع ہیں کہ جب قریبی رشتہ دار مثلا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بھائی ہے، وہ کمانے سے قاصر ہے، وہ معذور ہے، وہ نہیں کما سکتا ہے، یا اس کے حالات بہت سخت ہو گئے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تو پھر فقہاء نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اس شخص کے انتقال پر اس کے جتنے بھی ورثاء بن رہے ہیں، جس تناسب سے ورثاء بن رہے ہیں، اسی تناسب سے دنیا میں اس کے اخراجات ذمے لینا وہ ان لوگوں کے اوپر لازم ہے۔ صرف وارث بننا یہ شریعت کا طرف سے جو ہے وہ ارشاد نہیں فرمایا گیا، بلکہ بعض اوقات ایسے معاملات بن جاتے ہیں کہ ایسے نادار شخص کے اوپر جو دنیا میں اس کے وارث بننے تھے اسی تناسب سے اس کے اخراجات اٹھانے کے بھی ذمہ دار بنتے ہیں، اور یہ شریعت طرف سے پھر ان پر لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر یہ اخلاقی حق ہے، اس کو فرمایا کہ آت ذی القربی حقہ والمسکین، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں اس کا حق ادا کرو، مسکین جو محتاج ہے اس کا حق ادا کرو۔ مسکین سے مراد آپ یوں سمجھ لیں کہ جو کماتا تو ہے اور کما کر خرچ بھی کرتا ہے، لیکن وہ اس کے اخراجات کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے بچوں کی فیسوں کے لیے کافی نہیں ہے، وہ پھر بھی تھوڑا بہت مقروض رہتا ہے، تو اس سے مراد وہ ہے۔ ایک فقیر ہوتا ہے، فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ مسکین کے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتا، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ ہمیں وابن السبیل، اور مسافر جو ہے اس کے حقوق ادا کرو۔ یہ پیچھے بات جب صدقات کا بیان ہوا تھا وہاں پہ بھی بات تفصیل سے آ چکی ہے۔ ہمیں ولا تبذر تبذیرا، اور فضول کاموں میں خرچ مت کرو۔ 2 لفظ شریعت میں استعمال ہوتے ہیں، ایک اسراف اور ایک تبذیر، دونوں میں فرق ہے۔ اگرچہ اردو میں ترجمہ اس کا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، لیکن حقیقت میں دونوں لفظوں میں فرق ہے۔ اسراف کا تعلق کہ شریعت نے ایک کام کے اوپر خرچ کرنا جائز رکھا ہے، وہاں پر زیادتی کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کلو وشربو، کھاؤ پیو، اب یہ کھانا پینا یہ جائز ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا ولا تسرفو، اس میں حد سے تجاوز نہ کرو، اس میں زیادتی نہ کرو۔ تو جو اسراف ہے وہ مباح کاموں میں ہے، وہ جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا اس کو اسراف کہتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نہر کے اوپر بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تو پانی کا وہاں پر بھی زیادہ استعمال وہ بھی اسراف کہلائے گا۔ تو جو جائز کام ہے، مباح کام ہے، وہاں پر حد سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے۔ جو سرے سے کام جائز ہی نہیں ہے وہاں پر خرچ کرنا وہ تبذیر ہے، یعنی اس کو رسموں میں خرچ کرنا، آتش بازی میں خرچ کرنا، نام و نمود، فخر و مباحات میں خرچ کرنا، تو اس میں تو شریعت کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ گناہ کے کام میں خرچ کرنا وہ تبذیر کہلاتا ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ولا تبذر تبذیرا، مال اللہ نے دے رکھا ہے، اس مال کو ناجائز کاموں میں لگانے کے بجائے
تم جو تمہارے مستحقین لوگ ہیں ان میں خرچ کیا کرو، مسافروں کو دیا کرو، مسکینوں کو دیا کرو، رشتہ داروں کو دیا کرو، لا تبذر تبذیرا، مال کو فضول مت اڑایا کرو، کیونکہ جو فضول اڑانے والے لوگ ہیں، بے جا خرچ کرنے والے لوگ ہیں، کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان کے بھائی دو معنوں میں، کہ ان کا جو حال ہے قیامت کے دن ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس بڑی بدعملی کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ وہ حقیقت میں شیطان کی مرضیات کو لے کر چل رہے ہیں، وہ اللہ کی مرضیات، اللہ کی جو فرما برداری ہے وہ لے کر نہیں چل رہے۔ اس کو فرمایا کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو جس شخص کو اللہ نے مال کی دولت دے رکھی ہے، مال کی نعمت دے رکھی ہے، اگر اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کر رہا تو وہ بھی گویا شیطان کا بھائی ہے، ناشکرا ہے اور اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے اندر تڑپ بھی ہے، تم فقیر اور مسکین کو دینا بھی چاہتے ہو، رشتہ دار کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے، فما ابتغاء رحمت من ربک، لیکن تمہیں امید ہے کہ ہفتے دو ہفتے میں تمہارے پاس مال آنے والا ہے، فقل لہم قولا میسورا، تو اگر ان سے معذرت کرنی ہو تو اچھے انداز میں، نرم لہجے میں، بہترین انداز سے ان سے معذرت کر دو۔ ان کو کہانیاں سنانا، ان کو گالم گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، تان و تشنیع کرنا، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ انسان کی بے توقیری اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مانگنے والا ہے اور خواہ مخواہ مانگتا ہے، اس کو بھی جھڑکی نہیں دینی چاہیے، اس کو بھی اس انداز سے کہ تان و تشنیع والا معاملہ ہو، لان تان والا معاملہ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں خیر خواہی سے، محبت سے اس کو بس نہ کر دے کہ بھائی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھلا کرے گا، اللہ بہتر کرے گا، بس اس طرح کے جملے کہہ دے۔ اس کو سخت سست کہنا اور جملے کسنا اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔